منیر نیازی کی نظم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں فیڈرل بورڈ کے 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ منیر احمد خان نیازی ضلع ہوشیارپور مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں خانپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم خانپور ہی میں حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا اور ساہیوال میں رہائش اختیار کی۔ بہاولپور سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد منیر نیازی نے دیال سنگھ کالج لاہور سے BA کیا۔ انہوں نے 7 رنگ کے نام سے ایک ہفتہ وار رسالہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ وہ مختلف اخبارات، رسائل اور ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے، جبکہ فلموں کے لیے بھی شاعری کرتے رہے۔ منیر نیازی کی شناخت کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے اور وہ ہے تحیر۔ وہ تحیر کے شاعر ہیں۔ وہ نامعلوم کیفیات کا سراغ لگانا چاہتے ہیں اور جانی پہچانی اشیاء کو اپنی شاعرانہ حسیات سے ایک نیا رخ دیتے ہیں۔ منیر کی شاعری محض خلا میں پروان نہیں چڑھی، بلکہ اپنے عہد کی ترجمانی کرتی ہے، جو نئے رموز اور علامات کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان کی شاعری میں والہانہ سرشاری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ڈھنگ کے ایک الگ شاعر ہیں، جو گھسی پٹی راہوں سے دور کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کا لہجہ عام اسلوب سے اتنا مختلف ہے کہ ان کی شناخت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں کمال فن اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ہر کام اور ہر معاملے میں دیر کر دیتا ہوں، کوئی بھی کام بر وقت انجام نہیں دیتا۔ مجھے بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کام میں پہلے کر لیتا۔ نظم کا خلاصہ۔ میں ہر کام میں دیر کر دیتا ہوں۔ کسی سے ضروری بات کرنی ہو، وعدہ نبھانا ہو یا کسی کو واپس بلانا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو یا کسی دوست کو پریشانی میں تسلی دینی ہو، کسی سے ملنے جانا ہو، بدلتے موسموں سے دل لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنے یا بھولنے کا ارادہ ہو، کسی کی موت سے پہلے اسے غم سے بچانا ہو اور اس کی غلط فہمی دور کرنی ہو، ان سب کاموں میں مجھ سے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ایک آزاد نظم ہے، جس میں انسانی نفسیات کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ جب کوئی کام مقررہ وقت پر انجام نہ دیا جائے تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ انسان اپنے جذبات اور احساسات بر وقت اور برمحل دوسروں تک نہ پہنچائے تو وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں اور بعد میں صرف ندامت ہی ہاتھ آتی ہے۔ آزاد نظم میں بند یا اشعار نہیں ہوتے، صرف مصرے ہوتے ہیں۔ تشریح میں سہولت کے لیے ہم ان مصروں کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری یہ کمزوری ہے کہ میں ہر کام میں دیر کر دیتا ہوں۔ کام کرنے کے بعد مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کام مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کام وقت پر سر انجام نہیں دیتا، ہمیشہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ کسی سے کوئی اہم اور ضروری بات کرنی ہو تو مجھے خیال آتا ہے کہ ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح، یا یہ خیال آتا ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے میرے نزدیک اہم ہو لیکن دوسرے کے نزدیک معمولی ہو۔ اسی کشمکش میں وقت گزرتا جاتا ہے اور بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ اہم بات میں نے اس وقت کیوں نہ کی، لیکن تب تک بہت تاخیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بات اپنی اہمیت کھو چکی ہوتی ہے۔ بقول داغ دہلوی، سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ کسی سے کیا ہوا کوئی وعدہ نبھانا ہو تو اس میں بھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنے پاس بلانا ہو یا کسی روٹھے ہوئے دوست کو منانا ہو، چھوڑ کر جانے والے کو واپس بلانا ہو، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ میرا ذہن مختلف خیالوں کی آماج گاہ بنا ہوتا ہے۔ اس ذہنی خلفشار کی وجہ سے مجھ سے ہر کام میں تاخیر ہو جاتی ہے۔
بقول حفیظ جالندھری، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کسی کی بر وقت مدد نہیں کر پاتا۔ کسی کی مدد کرنی ہو تو مجھ سے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے اور مدد کا وقت گزر جاتا ہے۔ اگر کسی دوست کو مصیبت یا کسی غم میں تسلی دینی ہو، اس کی ہمت افزائی کرنی ہو، تب بھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور میں اس کے کام نہیں آ سکتا۔ کسی کو غم یا مصیبت کے وقت تسلی دینا اخلاقی فرض ہے۔ غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ انسان وہ چہرہ کبھی نہیں بھولتا جو اسے مصیبت کے وقت حوصلہ دیتا ہے اور اس کی ہمت بندھاتا ہے۔ اس سے نہ صرف انسان کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ رشتے اور تعلقات میں بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ بقول شاعر، کم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو، ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی سعادت کی وجہ سے کسی کے برے وقت میں بھی اس کے کام نہیں آ سکا۔ اس طرح اگر مدتوں بعد پرانے تعلقات دوبارہ سے استوار کرنے ہوں، بہت پرانے جانے پہچانے رستوں پر کسی پرانے دوست سے ملنے جانا ہو، اس میں بھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تب مجھے یہی خیال آتا ہے، کاش یہ کام میں بہت پہلے کر لیتا۔ تیسرا حصہ۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی موسم بدل رہا ہو، گرمی سردی میں بدل رہی ہو یا بہار خزاں میں بدل رہی ہو، تو نئے موسم سے دل لگانے میں مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ عموماً موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ مزاج بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب موسم تبدیل ہوتے ہیں اور ان کی خوبصورتی اور رنگینی سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہوتا ہے، تب مجھے خیال نہیں ہوتا، لیکن جب میں دل لگانے لگتا ہوں تب موسم گزر چکا ہوتا ہے۔ بدلتے موسموں سے مراد بدلتے ہوئے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں۔ نشیب و فراز، خوشی غمی، مصائب و مشکلات سب زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھلنے، ان سے دل لگانے اور لطف اندوز ہونے میں بھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور میں ماضی کی یادوں میں کھویا رہتا ہوں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ کسی خوشگوار واقعے یا شخص کو دل میں یاد رکھنا ہو تو اس میں بھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے، اور کسی تلخ یاد کو دل سے نکالنا ہو، کسی برے حادثے یا محبوب کی بے وفائی کو بھلانا ہو اور نئی زندگی شروع کرنی ہو تو وہ یادیں بھی مجھ سے بھلائی نہیں جاتی، اس میں بھی میں ہمیشہ تاخیر کر دیتا ہوں۔ بقول شاعر، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اور بقول حسرت موہانی، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ چوتھا اور آخری حصہ۔ کسی کی موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی کو مرنے سے پہلے غم سے نجات دلانی ہو اور اسے حقیقت بتا کر اس کی غلط فہمی دور کرنی ہو تاکہ اس کا ذہن پرسکون ہو سکے، تو اس میں بھی مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس میں بھی میں تاخیر کر دیتا ہوں۔ بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اسے یہ حقیقت پہلے بتا دیتا۔ بقول داغ دہلوی، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ بسا اوقات انسان کسی غلط فہمی یا بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی باتیں بغیر ثبوت اور تصدیق کے مانتا رہتا ہے۔ اس طرح دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔
لیکن اگر انسان بر وقت غلط فہمی دور کر دے اور وضاحت کر دے کہ جو تم سمجھ رہے ہو حقیقت وہ نہیں بلکہ حقیقت کچھ اور ہے، تو رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور دلوں میں نفرتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ بقول حفیظ ہوشیار پوری، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے ضروری کام اور ایسی نازک صورتحال میں بھی مجھ سے دیر ہو جاتی ہے۔ کسی کی غلط فہمی یا بدگمانی دور کرنی ہو، اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ جو تم سمجھ رہے ہو حقیقت اور سچائی وہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، ایسی صورتحال میں بھی میں بر وقت اس تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہوں اور تاخیر سے پہنچتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منیر نیازی کا شمار اردو اور پنجابی کے اہم ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کا شعری لب و لہجہ اپنی انفرادیت کے ساتھ ہمیشہ انہیں نمایاں مقام عطا کرتا ہے۔ ان کے اردو شاعری کے 13 اور پنجابی کے 3 اور انگریزی کے 2 مجموعے شائع ہوئے۔ منیر نیازی نے اپنا ایک الگ اسلوب اپنایا جو انہیں دیگر ہم عصر شعراء سے ایک الگ مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے اشعار میں فارسی اور عربی کے الفاظ سمونے کے بجائے اپنے تخیل کو عام فہم اور معمول کے لفظوں کا جامہ پہنایا ہے۔